أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى نخبة الأنبياء خاتم النبيين صلوات ووزيره وخليفته وصاحب لقائه سيد الأخيار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وإخوته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. صلوات. تمام تعریف اللہ کے لیے درود سلام محمد و علی محمد پر. 1446 ہجری اشہر اللہ محرم الحرام ادارہ معرفت اسلام میں آج تیسری تقریر اور دوسری محرم کی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع پیش نظر ہے زیارت جامعہ اور فضائل ائمہ. قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ تمہید میں ایک دو لفظ کی اجازت چاہیے آپ سے مجھے، کیونکہ دنیا کے پاس، شیطان کے پاس آپ کو بہکانے کے لیے 355 ڈیز ہیں. 365 نہیں کہا، 355 کہا، کیونکہ 10 دن حسین نے لوگوں کو حق کی طرف لانے کے لیے وقت دیا. 10 دن کچھ بھی کیا جائے، شیطان اس کی قوتیں، دنیا جو چاہے کر لے، 10 دن حسین سب کی تدبیروں کو ناکام بنا دے. یہ 10 دن ہیں کہ جو پورے سال حق پہ رہنے کی طاقت دیتے ہیں آپ کو. خدا کی قسم اگر یہ 10 دن نہ ہو تو شاید دنیا میں کوئی ہم پر نہ ہوتا. یہ جو 10 دن ہیں کہ آپ تہذیب بھی سیکھیں، علم بھی لیں، معرفت بھی حاصل کریں، اور اپنے آپ کو شیاطین سے بھی بچائیں. دیکھیں یہاں پہ بزرگ تشریف فرمائیں. اسکول، یہاں پر اسکول کی پہلی عمر کیا ہوتی ہے جی؟ 5 ایئرز. آپ کا بچہ کس سال کی عمر میں اسکول جائے گا؟ 5 سال کی عمر میں. 5 سال تک علم کون دے گا؟ اور رسول نے تو کہا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. حدیث ہے رسول کی. اچھا پاکستان ہندوستان میں بھی 3 سال سے پہلے شاید ہی کوئی جاتا ہو تو 3 سال تک وہ جاہل رہے گا. توجہ کیجیے گا. 3 سال تک رسول کی حدیث پہ بچہ اور آپ دونوں عمل نہیں کر رہے، میں بھی نہیں کر رہا. اور باہر کے ملکوں میں چونکہ 5 سال ہے اسکول کی عمر تو رسول کی حدیث پہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، جبکہ رسول فرما کے گئے ماں کی گود سے علم حاصل کرو اور قبر تک کرتے ہوئے جاؤ. بیچ میں وقفہ نہیں آنا چاہیے. یعنی اسلام اور رسول
یہ 15 ایئر 16 ایئر 18 ایئر کی تعلیم کو نہیں مانتے. علم وہ ہے جو ماں کی گود سے شروع ہو اور قبر تک رکے نہ. مجھے کائنات میں ایسا اسکول ایسی یونیورسٹی دکھاؤ جو ماں کی گود سے علم دینا شروع کرتی ہو اور قبر تک لے کر جائے. خدا کی قسم مجلس حسین کے علاوہ اگر مجلس نہ ہوتی رسول کی حدیث پہ عمل نہ ہوتا. ایک بزرگ کو گواہ بنا کے, جوان کو اور بچے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, مجھے مثال لا کے دیجیے گا کسی سے پوچھ کے محنت کر کے کہ کون ہے جو ماں کی گود میں یونیورسٹی کالج اسکول علم دے رہا ہے؟ کون ہے جو قبر تک جاتے جاتے علم دے رہا ہے آپ کو؟ کون سی قوم ہے جو ماں کی گود سے علم لے رہی ہے اور قبر تک علم حاصل کر رہی ہے؟ ماسٹرز کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, بات ختم. اب وہ علم لے گا نہیں, لوگوں کو دے گا. لیکن رسول تو کہتے ہیں علم حاصل کرتے جاؤ, تمہارا علم کا پیمانہ بھرنا نہیں چاہیے, قبر تک حاصل کرو. تو ماں کی گود سے قبر تک علم دینے والی درسگاہ صرف ایک ہے جس کا نام مجلس حسین ہے. بچہ ماں کی گود میں بھی مجلس سے علم حاصل کرتا ہے, اور قبر میں جانے سے پہلے ہمارا ہر مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا مجلس ہو رہی ہو اور گھر میں بیٹھ جائے. تو واحد درسگاہ ہے, مانیے, ورنہ لا کے دکھائیے ایسی درسگاہ. اور پھر اس کا مطلب امت مسلمہ تمام عالم اسلام اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہا, گود سے علم نہیں دے رہے, کیونکہ گود سے رسول کی حدیث پہ عمل کروانے کی ذمہ داری حسین کی ہے. حسین نے کہا ایسا کیسے ہوگا کہ میرے نانا نے کہا گود سے حاصل کرو علم, تو لوگوں کو کوئی ایسا پیمانہ نہ دوں کہ لوگوں کو گود سے علم ملنے لگے. تو حسین نے کہا تم نہیں دو گے, دنیا کی ادارے جو ہیں تعلیم کے وہ نہیں دیں گے, لیکن حسین ایسا انتظام کرے گا کہ میرے نانا کی حدیث پہ عمل ہوگا. جو بچے ماں کی گود میں مجلس میں آئیں گے انہیں ذکر اہل بیت کے ذریعے علم ملے گا. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین, کہوں گا میں عمل حسین کروائے گا. یہ تمہیدی جملے تھے, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان تمہیدی جملوں کی وجہ یہ تھی کہ تہذیب بھی ہمیں اسی مجلس سے لینی ہے. تو ایک درخواست ہے, کہیں بھی کسی بھی ملک کے قانون الگ ہوتے ہیں اور ان کا پاس کرنا چاہیے, لیکن حسینیت ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے. یہ حسینی درسگاہ ہے, ٹھیک ہے. تو تہذیب یہ ہے, دیکھیے ایک جملے کے لیے میں نے کتنی توہین کی ہے. تہذیب یہ ہے کہ مجلس میں عبادت جب کریں پہلے آگے کی صفوں کو پر کریں پھر پیچھے کھڑے ہوں. تو آپ یہ جو بکھرے ہوئے پھول بنے ہوئے ہیں اس سے گلدستہ بن جائیے, ذرا مل کر آگے بیٹھ جائیے, یہ جگہ بھی پر کیجئے, یہ جگہ بھی پر کیجئے. کہیں گے ذل ثقلین جوش میں تھے, کہہ گئے ماں کی گود سے علم مل رہا ہے مجلسوں میں. خدا کی قسم جوش سے نہیں ہوش سے جملہ کہا. بچہ اسکول 5 سال میں جائے گا لیکن 1.5 ایئر میں موبائل یوز کرنے لگے گا. تو کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. 1.5 سال کی عمر میں اس کو موبائل استعمال کرنا آ جائے گا, اس کو اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنی آ جائیں گی. تو 5 سال تک علم نہیں ملے گا, اسے کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو 5 سال کا انتظار کریں گے اسے سکھانے کو. مولا علی نے فرمایا بچوں کی مثال چھوٹے درختوں کی ہوتی ہے, چھوٹے پودوں کی ہوتی ہے. یہ ان کے لیے جو باہر ملک میں بیٹھے ہوئے اور پریشان ہیں کہ نئی نسل کی اپنی آبیاری کیسے کریں, انہیں نئی نسل کو علم کیسے دیں. تو ان کے لیے مولا نے فرمایا بچوں کی مثال چھوٹے پودوں کی سی ہوتی ہے, اور پودوں کو جس طرف موڑ دیا جائے وہ اس طرف موڑ جاتے ہیں. اس سے پہلے کوئی انہیں اپنی ایک طرف موڑے, ان کو بچپن سے ذکر حسین کی مجلس میں لاؤ تاکہ بچہ بچپن سے حسینی بن جائے. یہ باہر والوں کے لیے جو باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے تحفہ ہے. باہر کی دنیا, اور میں مثالیں جو ہے نا تقریر میں ذرا عام فہم دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں
عام مثالیں دوں تاکہ بچوں کو بات سمجھ میں آئے. کل دی تھی نا میں نے ایک مثال آنکھیں ریڈ کرنے کی اور فیس ریڈ کرنے کی. آج بھی دے دوں اگر اجازت ہو. پیچھے والے میرے ساتھ ہیں. بچوں کو مجلس میں لایا کیجیے, کیونکہ اگر آپ بچوں کو مجلس میں نہیں لائیں گے کوئی اور انہیں اپنی طرف کھینچ لے گا. مولانا نے فرمایا پودوں کی طرح جس طرف موڑ دو اس طرف یہ مڑ جائیں گے. تو بچائیں گے کیسے بچوں کو؟ بچپن میں پاکستان ہندوستان میں بزرگ تشریف فرمائے, جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ جو اذان وغیرہ ہوتی ہے اس کے علاوہ میں میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں, اس کو ویکسینیشن کی جاتی ہے, ویکسین لگائی جاتی ہے. یہاں پہ بھی لگتی ہوگی, وہاں پہ بھی لگتی ہیں. اس میں ممکنہ بیماریاں جو دنیا میں پھیلنے والی ہیں ان کی ویکسین لگائی جاتی ہے کہ یہ بیماریاں یہ بیماریاں یہ بیماریاں. اب میں سب کے نام نہیں لے رہا, آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے. یہ بیماریاں نہ ہوں اس لیے ان کو ویکسین لگا دو. ٹھیک ہے, سب لگواتے ہیں, کسی کو اعتراض تو نہیں ہے. سارے فرقوں میں کسی کو بدعت تو نہیں لگتا؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. حالانکہ وہ تکلیف بھی ہوتی ہے, سوئی اندر جاتی ہے, کبھی خون بھی آ جاتا ہے, لیکن سب لگواتے ہیں کیونکہ آگے بیماریوں سے بچانا ہے بھائی. مقصد بڑا ہے اس لیے ویکسین لگوائی جائے گی. ویکسینیشن سب کرواتے ہیں اور کروانی چاہیے سب کو. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی منافقت اور کفر سے بچنے کی بھی ویکسین ہوتی ہے؟ کوئی ایسی ویکسین ہوتی کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آتا, ہم اسے وہ ویکسین لگاتے اور وہ بھی ہماری طرح اہل بیت کا محب ہوتا. کوئی ایسی ویکسینیشن ہے کہ ہم اپنے بچے کو دنیا میں آتے ہی وہ ویکسین لگا دیتے اور وہ محمد و آل محمد کی محبت کرتا, رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا, 12 اماموں کو اپنا امام مانتا, اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتا, کوئی مذہب اس پر عمل نہیں کر پاتا, کوئی اس کو بھٹکا نہیں پاتا, شیطان اس کو حق کی راہ سے ہٹا نہیں پاتا؟ کیا ایسی ویکسین ممکن نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں خیال آئے کہ دیکھیے یہ ساری باتیں تو عقلی نہیں ہے, سائنسی نہیں ہے. آئیے سائنس سے سمجھاؤں آپ کو. امام صادق نے ایسی ویکسین بتائی ہے. مجھے نہیں پتا کون کہاں بیٹھا ہے, پیچھے والے میرے ذمہ داری سے ممبر پہ عرض کر رہا ہوں, میں بغیر ذمہ داری کے بات نہیں کرتا. جب تک کتاب سے دیکھ نہیں لیتا آپ کی خدمت میں کوئی بات پیش نہیں کروں گا. امام صادق نے ایسی ویکسین بتائی ہے, ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اگر آتے ہی بچوں کو اس پر عمل کر دیا جائے تو زندگی بھر ان کے دل میں بغض اہل بیت نہیں آئے گا. توجہ کیجئے گا, میں یہ تقریر کر چکا ہوں اور فضائل فرات پہ میری تقریر ہے, جا کے دیکھیے گا. کامل الزیارات جا کے دیکھیے گا, بہار الانوار, اس میں امام صادق کی حدیث ہے. امام نے فرمایا اگر دنیا میں آنے کے فوراً بعد کسی بچے کو فرات کے پانی سے مس کر دو, زندگی بھر اس کے دل میں بغض اہل بیت نہیں آئے گا. پہلے تاکہ پہچانے جاؤ. اگر کسی بچے کو دنیا میں آنے کے فوراً بعد فرات کا پانی مس کر دو, لگا دو, فرات کا پانی اس کے جسم پہ لگ جائے تو زندگی بھر اس کو شیطان بھٹکا نہیں سکے گا, اس کے دل میں بغض اہل بیت نہیں آئے گا. میری بات کو محفوظ کیا؟ آپ کہیں گے اس سے کیا تعلق, فرات کا پانی لگانے سے کیا ہوتا ہے, کیسے بچ سکتا ہے انسان؟ مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اب جو خاموش رہے اس کی اپنی مرضی, جو میرے ساتھ آ جائے وہ کم سے کم اپنے ہونے کا احساس ضرور دلائے. فرات کے پانی میں ایسا کیا ہے کہ کسی بچے کو پیدا ہونے کے بعد وہ لگا دو تو اس کے دل میں اہل بیت کا بغض نہیں آتا, امام کا بغض نہیں آتا, کوئی اور وجہ تو سمجھ میں نہیں آئی. ایک بات سمجھ میں آئی, کسی کے پاؤں فرات کے پانی سے مس ہوئے تھے, کسی باوفا کے قدموں سے بہ رہا ہے, کسی باوفا کے قدموں سے فرات کا پانی مس ہو کے بہ رہا ہے, کسی باوفا کے قبر کے گرد طواف کر رہا ہے. تو منگوائیے فرات کا پانی. کربلا گئے میں کتنے لوگ یہاں سے بھی گئے ہوں, ان سے کہو بھائی کوئی دوسرا نہ لاؤ, تھوڑا سا فرات کا پانی لیا. اب فرات کون سی؟
فرات بھی وہ والی نہیں جو نہر ہندی ہے، وہ نہر ہندی ہے، بات کو سمجھیے گا، وہ شبیہ ہے فرات کی. اللہ اکبر. کربلا میں بھی ابھی جو نہر فرات ہے وہ فرات کی شبیہ ہے، نہر ہندی ہے. جا کے دیکھیے گا، وہ علماء سے پوچھیے گا، وہ نہر ہندی ہے، نہر اصلی کہا جاتا ہے، نہر ہندی کہا جاتا ہے، فرات کی شبیہ. اصلی فرات کہاں ہے؟ آپ جائیں امام حسین کے حرم میں، مولا عباس کے حرم میں، چاروں طرف کولر میں پانی رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے یہ صرف پینے کے لیے، اس سے وضو ہونا ہے. اس کے لیے علماء کہتے ہیں یہ فرات کا وہ پانی ہے جو زمین کے اندر چلا گیا، قبر عباس کے گرد، اس کو وہاں سے فلٹر کر کے کولر میں رکھا جاتا ہے. کہنا تھوڑا سا وہ والا پانی لے آؤ، اور ہر شخص کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. جیسے ہی پروردگار اولاد دے، اپنے بچے کے اس پانی سے مس کر دو. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے پانی سے کیسے کوئی جو ہے وفادار ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پانی اور مٹی سے بنایا. اللہ پانی اور مٹی سے بنا سکتا ہے. حیرت کی بات کیا ہے؟ اللہ جب پانی اور مٹی سے بنا سکتا ہے تو پانی کے، اگر کاش کبھی کوئی 8 محرم کی تقریر کوشش کروں گا آپ کو پانی کی معجزے سناؤں، پانی کی تقریر کوشش کروں گا، مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ پانی کی تقریر ہو. لیکن اس وقت امام رسول اللہ نے فرمایا، حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے میں نے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے جی کس کو پہچاننے پہ کیا مل رہا ہے؟ نفس کو پہچانا، اس نے اپنے. ماشاءاللہ میں بھی ہوں یہاں پہ، آپ سب بھی ہیں. کوئی ایسا بندہ اٹھے جو کہے میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا، میں نے نہیں پہچانا. آپ میں سے کسی نے پہچانا ہو کوئی اٹھ کے بتا. کوئی بزرگ اٹھے اور اٹھ کے کہے میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا. اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مولا سے بھی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. بھائی ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے IMI میں، اللہ نظر بس سے بچائے. کوئی تو ایسا ہوگا، جوان نہیں ہوگا تو کوئی بزرگ تو ہوگا جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہوگا. میں تو نہیں پہچان سکا. کسی نے پہچانا ہو تو ہاتھ بلند کرے. گھبرا گئے؟ آپ نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا، اس کا مطلب کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا. اس کا مطلب رب کو نہیں پہچانا ہم نے، کیونکہ رسول نے فرما دیا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اس کا مطلب یہ ہم میں سے کسی نے نہ اپنے نفس کو پہچانا نہ رب کو پہچانا. اب کیا ہوگا بھائی؟ نفس کو کیسے پہچانیں گے؟ اور جب تک نفس نہیں پہچانیں گے تو رب کو کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ تو مسئلہ تو سب سے بڑا یہی ہے. مجلس میں آنے کا حسین کا فائدہ یہ ہے. جملہ سن لو، خدا کی قسم کبھی بھی پہچان نہ ہوتی رب کی اور اپنے نفس کی اگر حسین کی مجلسیں نہ ہوتی. حسین نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ کائنات اپنے نفس کو بھی پہچانے، اپنے رب کو بھی پہچانے. اور اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے یہ ایسے ہی جملہ کہہ دیا کہ اپنے نفس کو جس نے پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یہ حدیث تو سب نے سنی ہے نا، علماء سے سنی ہے. تو آپ نفس کو کیسے پہچانیں گے اور رب کو کیسے پہچانیں گے جب تک رب کو نہیں پہچانیں گے؟ یعنی سب جو بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت ہم نے رب کو نہیں پہچانا. ہاتھ جوڑ کے مولا رب کو کیسے پہچانے، امام رب کو کیسے پہچانے. ایک شخص پہنچا امام علی نبی کے پاس کہ اللہ سارے اماموں کی زیارت پڑھنی ہو تو کیسے پڑھوں؟ امام نے زیارت جامعہ تعلیم فرمائی. اس زیارت جامعہ کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا رب کو کیسے پہچاننا ہے. آج کم سے کم اس مجلس میں اتنا تو فائدہ ہوگا، ہم سب رب کو پہچاننے کا طریقہ معلوم کر کے جائیں گے کہ رب کو پہچاننا کیسے ہے. مولا اپنی زیارت تعلیم کر دیجئے. امام علی نبی نے فرمایا زیارت جامعہ صغیرہ کا ایک جملہ، السلام علی محال معرفت اللہ، السلام علی مساکن ذکر اللہ. یعنی امام کی زیارت پڑھتے ہوئے کہو اے اللہ کی معرفت کے مکان پر سلام ہو. ہلکے سے ہلکے، بہت ہلکے سے سنا، مجھے معلوم ہے مشکل جملہ ہے لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ ہوئیے گا. اے اللہ کی معرفت کی جگہ، اے اللہ کی معرفت کے مکان پر سلام ہو. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟
12 इमामों के लिए पढ़ा है अस्सलामु अलैकुम या महल मारिफत अल्लाह, ऐ अल्लाह की मारिफत की जगह, ऐ अल्लाह के मारिफत के मकान, आप पर सलाम हो। पता है ये महल मारिफत क्या है? महल महल से निकला है, महल मारिफत अल्लाह, ऐ अल्लाह की मारिफत के महल, आप पे सलाम। देखें, मैं आपसे पूछूं भाई कोई चीज लेनी हो कहां मिलेगी, आप बता देंगे ये चीज यहां पर मिलेगी। तो इस ज़ियारत के जुमले में बताया अल्लाह की मारिफत वहीं मिलेगी जो इमाम का घर है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह की मारिफत वहीं मिलेगी जहां इमाम का घर है। अल्लाह की मारिफत इमाम और के घर के अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। इमाम बताएंगे अल्लाह की मारिफत क्या है, उसके अलावा कोई नहीं बताएगा अल्लाह की मारिफत क्या है। क्योंकि कायनात में तीन ही भाई मारिफत आपको अल्लाह की करवाएगा कौन? जिसको खुद मारिफत हो। मारिफत अल्लाह की कौन करवाएगा? जिसको खुद मारिफत हो। और अल्लाह की मारिफत कोई और करवा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं है। जाके पूछिएगा, जो आपको बेहतरीन आलिम लगता हो उसके पास जाइएगा, कहिएगा आपने अपने नफ्स को पहचान लिया, पूछिएगा तो सब कहेंगे नहीं हमने नहीं पहचाना। तो मारिफत करवाएगा कौन? बड़े बड़े लोग नहीं करवा सकते मारिफत। तो इमाम की ज़ियारत के जुमले में बताया अल्लाह की मारिफत सिर्फ इमाम करवा सकता है। इमाम के अलावा कोई अल्लाह की मारिफत नहीं करवा सकता, सिर्फ इमाम ही है कि जो करवा सकता है अल्लाह की मारिफत। इसीलिए जो रसूल ने फरमाया था अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अली के, मुझे नहीं किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और अली के, और अली को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और मेरे। बोलो ताकि पहचाने जाओ जो यहाँ बैठा हुआ कौसैन के करीब अली का बयान है, कौसैन के करीब अली का बयान है, कुर्सी के इर्द गिर्द अली का निशान है। हैदर तेरे मुकाम को वो क्या समझ सके जिसकी नजर की आखिरियत ये आसमान है। नारे हैदरी। ज़ियारत जामिया पढ़ा कीजिए जिंदगी में एक बार, जिंदगी में एक बार नहीं, साल में एक बार, साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार, महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार, रोज पढ़िए, वरना जब वक्त मिले पढ़िए। जब आपका दिल बेकरार हो ना और दिल में शक होने लगे तो बोलो ताकि पहचाने जाओ जो जहां बैठा हुआ है, पीछे वाले मेरे से ना मिलो। जब दिल में, अच्छा फिर कुरान क्या है, कुरान के जरिए समझते हैं। दिल में जब वसवसे आने लगे तो फौरन ज़ियारत जामिया पढ़ा कीजिए। जब दिल में वसवसे परेशान करने लगे क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास मिन शर्रिल वसवासिल लज़ी। है मुझे शर से हो गया, बोलो तो बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी। वसवास और खन्नास दोनों से बचना है। घबरा तो नहीं, पीछे वाले मैं किसी मंजिल पे लेके आ रहा हूँ। वसवास से भी बचना है, खन्नास से भी बचना है। कोशिश करूंगा कि जरा नए ज़ाविये से मजलिस पढ़ूं ताकि आपको वो बातें सुनने को मिले जो आमतौर पे नहीं सुनने को मिलती। वसवास और खन्नास से बचना है। पता है तफसीर नूरुस सकलैन इमाम मासूम से पूछा गया ये मौला क्या है, इसकी तफसीर करते हुए इमाम मासूम ने इरशाद फरमाया वसवास और खन्नास इब्लीस के छोड़े हुए दो शैतान है। तफसीर नूरुस सकलैन, इब्लीस के छोड़े हुए दो शैतान है। आपको ये तो पता है इब्लीस अपने चेलों के साथ निकलता है, उसने हर इंसान पे दो चेले छोड़े हैं, दो फरिश्ते उसने रखे हैं, तो दो चेले उसने छोड़े हैं हर इंसान के साथ। एक वसवास, उसका नाम ही वसवास है, वसवास और खन्नास। वसवास दिल में आता है, खन्नास सर में आता है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। वसवास दिल में आता है, खन्नास सर में आता है। तो ये दो शैतान है, एक का काम है दिल पे हमला करना, एक का काम है दिमाग पे हमला करना। एक दिल में वसवसे शक पैदा करता है, एक दिमाग में शक पैदा करता है। इमाम से पूछा मौला, इमाम मासूम ने फरमाया दो शैतान हैं,
وسواس اور خناس، اور یہ انسان کو بہکاتے رہتے ہیں، وسواس اور خناس. اور بعض روایتوں میں کہ ہر انسان کے ساتھ دو شیطان ہیں، ایک جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے. دو ہیں، ایک جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے. وسواس اور خناس. وسواس کا کام دل پہ حملہ کرنا، خناس کا کام دماغ میں شک ڈالنا. دماغ کی مثال رسالت کی ہے، دماغ کی مثال رسالت کی ہے. رسالت اور توحید یہاں آتے ہیں. جو رسالت اور توحید سے روکے وہ خناس ہے. علی کی محبت، ائمہ کی محبت دل میں آتی ہے. جو اہل بیت کی محبت سے روکے وہ وسواس ہے. تو دونوں کا حل کیا ہے؟ جو توحید اور رسالت سے روکے وہ خناس ہے، جو معرفت اہل بیت سے روکے وہ وسواس ہے. تو بھائی امام ذرا بتا بھی تو دیجئے دونوں سے بچیں گے کیسے؟ تو امام نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ آخری آدمی تک جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر بزرگ سے دعا کے لیے، جوان سے دعا کے لیے، مولا بتا تو دیجئے دونوں شیطانوں سے بچیں کیسے؟ مولا نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ دو شیطان ہیں، ایک جنوں میں سے ہے ایک انسانوں میں سے ہے. جو جنوں میں سے ہے، جب تم کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، جنوں والا شیطان بھاگ جاتا ہے. اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے، جیسے ہی تم اہل بیت کا ذکر کرتے ہو ان پر درود بولتے ہو، انسانوں والا شیطان ہے. امام کی حدیث سنائی ہے میں نے. اب تو اتنا مشکل زمانہ بھی نہیں ہے، اب تو کسی کی آواز کو گوگل پہ سرچ کر لیجئے، وہ سارے میٹر کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ حدیث کہاں ہے. اتنا مشکل کام نہیں ہے حدیث ڈھونڈنا، صحیح پڑھا ہے کہ غلط پڑھا ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا. امام صادق نے فرمایا کہ دیکھو جنوں والا شیطان لاہور پڑھنے سے بھاگتا ہے، جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے نہ بھاگے سمجھتا ہوں انسانوں والا شیطان ہے. اب کسی کو اہل بیت کے ذکر سے بھاگتا ہوا دیکھو پریشان نہیں ہوگا، سمجھ جانا انسانوں والا شیطان. السلام علی محال معرفت اللہ. اے اللہ کی معرفت کی جگہوں، اے اللہ کے معرفت کے گھروں آپ پہ سلام ہو. امام اللہ کی معرفت کا گھر ہے. آپ کو اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ امام سے ملے گی. کیوں؟ مجھے ذرا بتائیے تو. اور یہ بات یاد رکھا کیجئے، علماء اکثر ممبر سے کہتے ہیں، میں بھی اسی بات کو دہرانا ہوں، خدا کی قسم سلام ہے علی ابن ابی طالب کو، سلام ہے رسول اللہ کے اخی کو، سلام ہے رسول کے وصی کو، کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں شیعہ جیسی توحید ہمیں علی نے سکھائی ہے ایسی توحید کسی فرقے کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. علی نے بتایا توحید کی معرفت کیا ہے. کسی کو کیا پتا تھا؟ کسی کو کیا خبر تھی اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے؟ امام نے بتایا اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے. جملہ میرا ضائع تو نہ کریں گے. امام نے بتایا اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے. دنیا تو اللہ کی حمد کو صرف ایک گردان سمجھتی ہے کہ بس جب تک زندہ ہو زبان چلتی رہے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. امام نے بتایا زندگی کے ساتھ نہیں ہے اللہ کا ذکر، سرکٹ کے نیزے پہ بھی جائے تو اللہ کا ذکر جاری رہتا. توحید کون بتائے گا آل محمد کے علاوہ؟ السلام علی محال معرفت اللہ. اے اللہ کی معرفت کے مقام آپ کے سلام ہو. پوری یقین کیجئے پورا اشرہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ کی معرفت کے مکان. تو اب اللہ کی معرفت کا مکان کون ہے؟ امام کا مکان نہیں. امام کا مکان اللہ کی معرفت کا مکان نہیں. ایک مثال ہے، امام خود اللہ کی معرفت کا مکان ہے. جملہ ظاہر تو نہ کریں گے. اللہ کی معرفت جس مکان میں مکین ہو اسے امام کہتے ہیں.
معرفت یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسجد میں عبادت کے مصلی کے مقام پہ علی ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قعود کر رہے ہیں، یہ صرف علی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی چلتی پھرتی معرفت ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ اللہ کی چلتی پھرتی معرفت ہے۔ یہ حسن نہیں ہے منبر پر جو خطبے دے رہے ہیں، یہ اللہ کی چلتی پھرتی معرفت ہے۔ یہ قلم چلانے والے حسن نہیں ہے، اللہ کی معرفت قلم چلا رہی ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں حسین تلوار نہیں چلا رہے، اللہ کی معرفت لا رہی ہے۔ اور جملہ سنو، یہ کربلا سے شام تک زنجیروں میں جکڑ کر علی علی کرنے والا صرف زین العابدین نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ یہ شام تک یہ تازیانے کھاتا ہوا گیا ہے۔ 5 برس کا محمد باقر، یہ فضائل سنا رہا ہوں، یہ محمد باقر نہیں ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ یہ لوگوں کو یونیورسٹی بنا کر علم دینے والا صرف جعفر صادق نہیں ہے، اللہ کی بولتی ہوئی معرفت ہے۔ یہ غصے کو جلال کو ضبط کرنے والا صرف موسی کاظم نہیں ہے، اللہ کی ضبط کرنے والی معرفت ہے۔ یہ سلطان عرب و عجم صرف امام رضا نہیں ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ یہ محمد تقی صرف نہیں ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے جو تقوی کے لباس میں آ گئی ہے۔ یہ علی نبی نہیں ہے، یہ اللہ کی بولتی ہوئی معرفت ہے۔ یہ حسن عسکری لشکر والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی معرفت کا لشکر ہے۔ اور جملہ ضائع نہ کرنا، یہ مہدی غیب میں نہیں ہے، اللہ کی معرفت غیب میں ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ عمار، اور اس کو صرف ہم نے کتابوں میں نہیں لکھا، عالم اسلام کی کتابوں میں رسول اللہ نے فرمایا، عمار اگر تم پوری امت کو ایک طرف جاتے ہوئے دیکھو، دیکھیں جس تک بات پہنچ رہی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے میری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے، پیچھے والے میرے دوست مجلس میں شامل ہوں، بتا چکا ہوں اٹینڈنس ہاتھ اٹھا کے لگاتے ہیں، بول کے لگاتے ہیں، تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوتا جائے گا، بولتے جائیے، جتنا آپ انوالو ہوں گے اتنا مجلس میں آپ کا کیف میں اضافہ ہوگا۔ تو اب کیا کہا رسول اللہ نے؟ عمار اگر تم دیکھو میرے بعد کہ ساری امت ایک راستے پہ جا رہی ہے، ساری امت کو کاؤنٹ کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ پیچھے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، مل کے ہاتھ اٹھا کے رسول فرما رہے ہیں، اے عمار میرے پیچھے میرے بعد اگر تم دیکھو ساری امت ایک طرف جا رہی ہے اور اکیلے علی ایک طرف جا رہے ہیں۔ میری منظر کشی نہیں ہے، منظر کشی رسول نے کی ہے، یہ کسی خطیب کا بیان نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کا بیان نہیں ہے، یہ کسی عالم کے جملے نہیں ہیں، رسول اللہ کے جملے بے عین ہی آپ کو سنا رہا ہوں جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ اور فرما بھی رہے ہیں اپنے صحابی سے، قربان ہو جاؤں میں رسول کے صحابی میں، اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں، اے عمار اگر میرے بعد تم دیکھو پوری امت ساری امت ایک طرف جا رہی ہے اور اکیلے علی ایک طرف جا رہے ہیں، مجھے دو ہمیں رکنے نہیں، اگر اجازت دے دو، اگر اجازت دے دو۔ دیکھیے میں یاد کر کے نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ جملہ آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، آپ ہی کا تحفہ ہے، آپ ہی کی امانت ہے، ابھی چونکہ آتا ہوا ہے تو ساری امت ایک طرف اکیلے علی ایک طرف۔ جب اسلام لائے تھے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ تمہید جس تک پہنچے ایک جملے کے لیے تمہید کرنا۔ رسول اللہ نے جب اسلام لائے تھے اور سب کو کہا تو پہلا سوال یہ کیا تھا، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو مان لو گے؟ کہا مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
یہ وہ رسول ہے. اور خدا کی قسم اگر وہ کہتے ہیں کہ دکھاؤ تو رسول دکھا دیتے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر. رسول وہ ہیں, محمد مصطفیٰ کی شان میں بھی جملہ سنتے آئیے, جو ہوتا ہے وہ نہیں کہتے, جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. میں رسول اللہ کے قربان ہو جاؤں, جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. رسول نے عمار سے کہا, اے عمار اگر میرے بعد تم دیکھو ساری امت ایک طرف جا رہی ہے, علی ایک طرف جا رہے ہیں, یہی پہ رک جاؤ. رسول نے کہا تھا اور ہو گیا. آپ سلامت رہیں. ساری امت ایک طرف, علی ایک طرف. اب آگے تو سن لیجیے, ابھی یہی میں پہنچا ہوں میں, آپ کے ذہنوں میں ہے لیکن جملہ مجھے کہنے دیجیے. رسول نے فرمایا, اے عمار اگر میرے بات تم دیکھو ساری امت ایک طرف جا رہی ہے اور علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہیں, سب کو چھوڑ کے علی کے پیچھے ہو جانا. اب عمار نے یاد کر لیا اور عمار نے حدیث سب کو سنا بھی دی. عمار نے بھی یاد کر لیا, سلمان نے بھی یاد کر لیا, ابو ذر نے بھی یاد کر لیا, مقداد نے بھی یاد کر لیا, کمبر نے بھی یاد کر لیا, حذیفہ نے بھی یاد کر لیا. سب یاد کرتے رہے. پھر اس کے بعد یہ حدیث آگے بڑھتی رہی, سب کو پتہ چلتا رہا. جہاں تک حدیث کے راوی گئے, حدیث گئی, سب یاد کرتے رہے. یاد کر کے علی کے پیچھے چلتے رہے. 1400 سال گزر گئے. 1400 سال کے بعد ہم تک یہ حدیث پہنچی, جس تک پہنچی ہوئی تھی وہ پہنچی ہوئی تھی, جس تک نہیں پہنچی تھی آج پہنچ گئی. ہم نے بھی یاد کر لیا. ہم نے امت کے پیچھے نہیں جانا, امام کے پیچھے جانا. محبوب شاہ کے دائرے میں جویا ہوا ہے تو, قسمت کے ساتھ خود بھی تو سویا ہوا ہے تو. بغض علی دل میں اور تجھے بخشش کا شوق بھی یا کس خیال خام میں کھویا ہوا ہے تو. نعرہ حیدری. السلام علی محال معرفت اللہ ومساکن ذکر اللہ. اے اللہ کی معرفت کے مکانوں آپ پہ سلام ہو. مسکن سمجھتے جہاں پہ مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں عام طور پہ ریزیڈنس, اس کو مسکن کہتے ہیں. مسکن کی جمع ہے مساکن. السلام علی مساکن ذکر اللہ. اے ذکر اللہ کے رہنے کی جگہ آپ پر سلام ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام کی زیارت ہے. اے اللہ کے ذکر کے رہنے کی جگہ نہیں, اور آسان کر دوں, مسکن. دیکھیے شاعر نبیت ہیں اس لیے انہوں نے فوراً بولا مسکن رہنے کی جگہ کو نہیں کہتے. مسکن ہر رہنے کی جگہ کو مسکن نہیں کہتے. ایسی جگہ انسان کے 4-5 گھر ہوتے ہیں لیکن جس جگہ پہ اسے سکون زیادہ ملتا ہے اسے مسکن کہتے ہیں. سکون زیادہ ملتا ہے, جہاں اسے سکون زیادہ ملے اسے مسکن کہتے ہیں. السلام علی مساکن ذکر اللہ. اے اللہ کی ذکر کے مسکنوں آپ پہ سلام ہو. تو اس جملے سے اتنا تو پتہ چلا اللہ کے ذکر کو بھی کہیں سکون ملتا ہے تو وہ امام کی ذات ہے. بھائی جملہ دیکھیں, لوگوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں, لوگوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں. اللہ کا ذکر سکونت رکھتا ہے اہل بیت میں. دیکھیں موضوع ابھی ذکر نہیں ہے, ذکر پورا ایک موضوع ہے, پورے شعر کا موضوع ہے, اس پہ بھی باتیں کرنی. السلام علی مساکن ذکر اللہ. السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ. اے امر اللہ اور نہی کے مظاہر آپ پر سلام ہو. یہ اس کے لیے مجھے ایک اجازت دیجیے کہ پوری تقریر صرف امر اللہ اور مظہر پہ کروں گا. کل اگر اذن ملا مولا سے طاقت عطا ہوئی تو انشاءاللہ تعالی
کل مجھے یاد دلا دیے گا زیارت جامعہ کے اس جملے کو، السلام علی مظہر امر اللہ نہیں محال معرفت اللہ، آئے معرفت الہی کی جگہ آپ پر سلام ہو۔ امام صادق کی حدیث سنا، لو قال امام صادق لو لانا ما عرف اللہ، لو لانا ما عرف اللہ لولا اللہ ما عرفنا۔ بیدار ہیں؟ ترجمہ کر دوں، امام نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ پہچانا جاتا، اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ پہچانے جاتے، اور ہوتا تو پہچانا جاتا۔ ارے اگر گھبرائیں گا تو پھر اور بات کو واضح کر دوں، اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے آل محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ سنتے رہتے بچپن سے بچپن سے سنیے نا حدیث علماء سے، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو الگ ہے، کنتو اپنے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اپنے خزانہ ہونے کا اعلان کنتو کے ساتھ، اللہ کنتو کے ساتھ اپنے ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ پھر رسول نے اعلان کیا اپنا کنتو نبیہ و آدمہ بین الماء والدین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو اب کنتو کا اعلان اللہ نے بھی توحید کا اعلان کنتو کے ساتھ کیا، رسالت نے اپنا اعلان کنتو کے ساتھ کیا، ضرورت تھی غدیر میں علی کا اعلان بھی من کنتو مولا فہد۔ السلام علی محال معرفت اللہ، اے اللہ کی معرفت کی جگہ آپ پہ سلام۔ بتا چکا نا آپ کے 12 امام معرفت کی جگہ ہیں، چلتی پھرتی معرفت ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ دیکھیے زمانہ ہے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بتائیے دکھ تکلیفیں غم موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، رب بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، پروردگار بھی وہی ہے۔ آپ کے پیاروں کو کسی کے دادا کا انتقال ہوا ہوگا، پردادا کا انتقال ہوا ہوگا، اپنوں کو ہوتا ہی ہے، غم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو شکوہ تو نہیں کرتے آپ اللہ سے کہ کیوں لے لیا؟ یہ معرفت آپ کو کہاں سے ملی کہ اس سے شکوہ نہیں کرنا؟ دیکھیں اس رخ سے شاید گفتگو نہیں ہوتی، یہ آپ کو معرفت کس نے دی کہ وہ اگر کسی کو لے لے، کسی سودے میں نقصان ہو جائے، کسی روزگار میں نقصان ہو جائے، کسی کام میں نقصان ہو جائے، روز رزق کی پریشانی آ جائے، اولاد کی پریشانی آ جائے، کسی کو کھونے کا غم آ جائے، کسی کا دنیا سے چلے جانے کا غم آ جائے، تو آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا؟ حالانکہ کیا اسی کے ذریعے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ تہذیب آپ کو کس نے دی کہ اس سے شکوہ نہیں ہوتا؟ یہ سکھانے والے کا نام حسین ہے، اس سے بڑا جملہ آج کی تقریر میں نہیں کہتا۔ یہ سکھانے والا کہ وہ اللہ اتنا اکبر ہے کہ اگر وہ کچھ لے لے تو گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، اس کی مرضی، لے لیا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے ثقلین صاحب اس سے اس کا کیا ربط ہے؟ ثقلین صاحب کہ ہم اللہ سے شکوہ نہیں کرتے تو اس کا امام حسین سے اور کیا ربط آ گیا؟ اس لیے کہ اگر گلہ کرنا بنتا، شکوہ کرنا بنتا تو حسین کر رہا ہوتا، نعوذ باللہ۔ جب حسین نہیں کر رہا تو تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے؟ حمد کرو،
گھر لٹ گیا اللہ کی حمد، خاندان لٹ گیا اللہ کی حمد، اولاد قربان ہو گئی اللہ کی حمد۔ اس امام کا میں نے کہا چلتی پھرتی معرفت ہے سید سجاد اللہ کی، گھر لٹ گیا، گھر جل گیا، پوری رات سجدے میں رہے اللہ اکبر، پوری رات سید سجاد سجدے میں رہے، اور یہاں سے لے کر شام تک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو چلتی پھرتی معرفت ہے نا۔ امام صادق کا دور کہاں بات روکی تھی، منصور نے امام صادق کو بلایا، منصور دوا نبی نے امام صادق کو بلایا، طلب کیا، کہا بغداد ہے، بغداد آئے امام، دجلہ کے کنارے پہنچے تھے، لوگوں کو خبر ہو گئی کہ امام صادق تشریف لا رہے، دور دور سے لوگ آنے لگے دیکھنے کے لیے، زیارت ہو جائے۔ جیسے دجلہ کے پاس پہنچے تو ایک بوڑھا شخص کچھ ہمراہیوں کے ساتھ، بیدار ہے نا، تھک تو نہیں گئی، تقریر ختم ہو رہی ہے، پیچھے والے میرے دوست، ہاں، تو جیسے دجلہ کے کنارے پہنچے بوڑھا شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آیا، ابھی ذکر ہو رہا تھا، نماز کے بعد کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے میرے بزرگ، تو انہوں نے ذکر کیا، یہیں پر موجود ہوں گے گواہی دیں گے، بہار الانوار کا اوشینز آف لائٹ، بہار الانوار کتاب علامہ مجلسی کی، اس سے ایک کتاب لکھی، ایک اور کتاب ہے اس کا ہے القطرہ من بہار، a drop from the ocean، اس کے مؤلف ہیں سید احمد مستنبر، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا۔ تو جیسے دجلہ کے کنارے وہاں پہنچے تو ایک بوڑھا شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آیا، کچھ لوگوں کے ساتھ، کون ہے؟ کوئی سردار رہا ہوگا یا نہیں رہا ہوگا کسی علاقے کا، کچھ ہوگا چھوٹے سے علاقے کا، قبیلے کا، اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، بوڑھا تھا، آیا کچھ لوگوں کے ساتھ اور امام سے ملا، دس گوشی کی، کہنا میں چاہتا ہوں آپ ہمیں اپنی معرفت کرائیے، بولے تاکہ پہچانے جا، تقریر ختم ہو رہی ہے، مولانا چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنی معرفت کروا دیں۔ امام نے کہا آپ اس کے متحمل نہیں ہیں، نہیں مولا ہم اتنی دور سے آئے ہیں، اس سن رسیدگی اس بڑھاپے میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، امام صادق آپ تو یونیورسٹی کھولے ہوئے ہیں، دنیا کو آپ معرفت بانٹ رہے ہیں، چاہے دہریہ ہو، چاہے کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، سب کوئی بھی دے رہے ہیں، ہمیں اپنی معرفت دے دیجیے، کا علم لے لیں، کہ نہیں آپ کی معرفت چاہیے۔ جب بار بار اصرار کرنے لگا، امام نے فرمایا اچھا، اپنے ساتھ جو لوگ تھے امام کے، امام نے کہا اس کو اٹھاؤ اور دجلہ میں پھینک دو، اٹھاؤ دجلہ میں پھینک دو، دجلہ میں پھینکا گیا، بڑی مشکل سے تیرتا ہوا باہر آیا اور آ کے امام سے تعجب کرنے لگا، میں آپ کے پاس معرفت لینے کا سوال کرنے آیا، آپ نے مجھے دریا میں بھگوا دیا۔ لہجہ کرخت ہوا لیکن بہت زیادہ کرخت نہیں ہوا، لیکن لہجہ کرخت ہو گیا تھا اس کا، ابھی تک جو ہاتھ دس بوسی کر رہا تھا اس کے لہجے میں کرختی کیا ہو گئی، کرخت ہو گیا، مجھے دریا میں اتنے بھول جاتی۔ جب حواس بحال ہوا ہے امام نے صاحب سے کہا پھر اٹھاؤ پھر دریا میں پھینک دو، پھر اٹھاؤ پھر دریا میں پھینک دو، پھر دریا میں پھینک دو، پھر کسی طرح جتنی قوت بچی تھی بڑی مشکل کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آ گیا۔ اب جو آیا تو امامت پر سوال اٹھانے لگے، کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کیسے ہیں، آپ امام ہی نہیں ہیں نعوذ باللہ، اور آپ نے تو مجھے پانی میں بھگوا دیا، یہ کون سا طریقہ ہے، میں علم لینے آیا تھا، میں معرفت لینے آیا تھا، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ امامت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جو منہ میں آیا بولنے لگا۔ ابھی بول ہی رہا تھا امام نے اصحاب سے کہا پھر اٹھا کے پانی میں پھینکو۔ توجہ، نتیجے پہ دعا چاہیے مجھے آپ سے، واقعہ تو 4 لائنوں میں ختم ہو جائے گا لیکن نتیجے پہ دعا چاہیے، واقعے کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے مولا سے اذن مانگا ہے کہ مولا مجھے زبان عطا کریں کہ میں واقعہ آپ کے دل میں اتار کے جاؤں۔ تیسری بار مولا نے پھر کہا اس کو دجلہ میں پھینکو۔ اب جو دجلہ میں گیا ہاتھ شل ہو چکے تھے، پیر شل ہو چکے تھے، قریب تھا کہ ڈوب جاتا۔ امام آگے بڑھے، ہاتھ بڑھا کے پانی سے نکالا، خشکی پہ ڈالا۔ اب جو خشکی پہ آیا امام کا چہرہ دیکھا، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی امام ہیں، آپ ہی مادر النبوہ ہیں۔
ہیں, آپ اہل بیت رسالت ہیں, آپ اللہ کے رسول کے مسیح ہیں, آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اب سارا مجمع حیران کہنے لگا مولا یہ کیسے ہوا؟ کہا اس سے پوچھو. کہنے لگا بھائی اچانک کیا ہو گیا؟ دو بار, دوسری بار تو گیا تھا تو مغلظات بکتا ہوا گیا تھا, یہ تیسری بار میں کہنے لگا جب مجھے یقین ہو گیا میں پانی میں گرا, کوشش کی باہر آ جاؤں, لیکن جب میں تھک گیا اور مجھے یقین ہو گیا اب میں نہیں بچ سکتا اور موت میرے سامنے آ جائے گی اور میں مرنے والا ہوں, اس وقت میں نے اللہ کو پکارا, میں نے آواز دی اللہ میری مدد کر. جب اللہ کو پکارا تو اچانک میرے سامنے امام آئے, ادھر دیکھا مشرق تک امام, ادھر دیکھا مغرب تک امام, آگے دیکھا آگے بھی امام, پیچھے دیکھا پیچھے بھی امام. امام نے ہاتھ تھام کے نکال لیا, پکارا اللہ کو تھا, بچایا امام نے. پکارا اللہ کو تھا. تو اب بات کو سمجھیے, امام نے بتایا جس کو اپنا سب کچھ سونپ دیا جاتا ہے اس سے شکوہ نہیں کیا جاتا. وہ 2 بار امامت کا شکوہ کر رہا تھا, اس کو چاہیے تھا مولا نے اگر اس کو دریا میں پھینکوایا تھا تو آگے کہتا مولا آپ جو چاہے زندگی آپ کی ہے, آپ چاہیں تو جان لے لیں, آپ چاہیں تو مان لے لیں, جملہ میرا ضائع نہ کرنا. امام نے کہا پہلے امام کے لیے اور نبی کے لیے ایسے بن جاؤ کہ امام آپ پہ جان بھی قربان, امام آپ پہ مال بھی قربان, امام آپ پہ اولاد بھی قربان. جب ہمیں یہ سب کچھ دینے کے قابل ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی معرفت بھی آ جائے گی. اس لیے زیارت کے جملوں میں آتا ہے, زیارت کے بارے میں پڑھتے ہیں ویسے بھی پڑھتے ہیں, فدا کا ابی و امی, اے امام میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کہاں بیٹھے ہیں؟ اس کو چاہیے تھا جس کو دریا میں پھینکا, کہتا مولا آپ ہی کے وسیلے سے معرفت ملی, آپ چاہے جان لیں. مولا علی نے کیا فرمایا, میں اپنے چاہنے والوں کی ناک پہ اپنی تلوار سے ضربے بھی لگاؤں پھر بھی میری محبت نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے لیے ایسے بنو, وہ دے تو بھی راضی رہو, وہ لے لے تو بھی راضی رہو. یہ تہذیب سکھانے والے کا نام امام. اب سمجھ میں آیا, السلام علی حال معرفت اللہ ہو گئی تقریر. حسین اللہ کی معرفت کروانے والے, کیونکہ جس کو اللہ کی معرفت ہوگی وہی نماز بھی ادا کرے گا, وہی روزہ بھی رکھے گا, حج بھی وہی کرے گا. معرفت تو حاصل کرے, عبادت تبھی کرے گا جب معرفت ہوگی. امام صادق نے فرمایا معرفت کے بغیر ہر عمل بیکار ہے. آپ کو معرفت ہونی چاہیے آپ کی زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے, جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں. حسین صرف یہ بتانے آئے تھے. دیکھیں ہم ایک چیز محسوس نہیں کر سکتے, حسین نے ایک چیز بچائی, حسین نے دین بچایا. اب جو کچھ دین میں آتا ہے سب کے بچانے والے کا نام حسین. 2 محرم آ گئی, مسائل کا وقت آ گیا, قافلہ امام حسین ذوالجلال پہ سوار تھے. ایک مقام پہ پہنچ کر ذوالجلال رک گیا. ذوالجلال رکھا, عباس اپنے رہوار پہ سوار ہو کے آئے, علی اکبر آئے سوار آگے. کیا ہوا آقا رک کیوں گئے؟ کہ ذوالجلال آگے نہیں بڑھتا. کا دوسرا رہوار لاؤ. دوسرا رہوار آیا, امام اس پر سوار ہوئے, دوسرا رہوار بھی آگے نہیں بڑھتا. علماء بیان کرتے ہیں 7 سواریاں بدلی ہیں, 7 اس پہ سوار ہوئے, کوئی آگے نہیں بڑھتا. یہ سوچ کے مسائل سنیے گا کہ یہ وہ محرم ہے جب حسین آپ کا آقا کربلا پہنچا. اور اس منظر میں اپنے آپ کو شامل کیجیے گا. یہ روشنیاں اس لیے کم کر دی جاتی ہیں تاکہ آپ رونے میں نہ شرما ہو.
آپ پر گریہ طاری ہو. یہ روشنیاں اس لیے گل کر دی جاتی ہیں, فانوس بجھا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے رونے میں مددگار ہو, تاکہ آپ رو سکیں, کھل کے روئیں. کوئی کسی کو نہ دیکھے کون کیسے رو رہا ہے, بس کوشش کریں روئیں. میں روزانہ پیغام دوں گا. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے جو چاہتا ہے اس کے بچے اس کے فرما بردار ہو جائیں, وہ اپنے بچوں کو کربلا کا شوق دلائیں, کربلا کی طرف راغب کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں آپ کی وفادار ہوں اس ملک میں, اپنے بچوں کو مجلس میں بٹھایا کریں, بھلے سے وہ تھوڑا سا مجنون ہے لیکن مسائل میں کہا کریں بیٹا رو, کوشش کرو تھوڑا سا رو. آپ کے بچے آپ کے فرما بردار رہیں گے. ہو گئی تقریب. جب 7 سواریاں بدلی گئیں اور راہبار آگے نہ بڑھا, امام حسین نے فرمایا عباس جاؤ آس پاس کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا کے لاؤ, بلا کے لاؤ ان کو. آواز دی, بہت سارے لوگ آ گئے اور آنے کے بعد امام کو سلام کیا. امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک شخص آگے بڑا, کہنے لگا اس زمین کا نام ہے غازریہ. اور کوئی نام؟ ایک اور شخص آگے بڑا, اس کا نام ہے نینوا. اور کوئی نام؟ اس کا نام ہے ماریا. اور کوئی نام؟ اس کا نام ہے تف. اور کوئی نام؟ اس کا نام ہے ناصریہ. اور کوئی نام؟ جب سب بتا کے تھک گئے, جب امام حسین نے آخر میں پوچھا اور کوئی نام, ایک بہت بوڑھا شخص لوگوں کو ہٹا کے آگے آیا جس کی بھویں اس کی آنکھوں میں پڑی ہوئی تھی, سفید بال, سفید بھویں, سفید ریش. آگے بڑھا اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں امام سے کہنے لگا مولا اس زمین کا ایک نام کربلا ہے. کربلا کا نام سنا, حسین زمین پہ اترے. اترنے کے بعد مٹی کو اٹھایا, مٹی کو اٹھا کے سونگا اور ایک عجیب جملہ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. 2 محرم آ گئی. عباس اسی زمین کو خیمے لگا دو. ایک بار جو لوگ آئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, گھبرا گئے. امام کا یہ جملہ سن کے کہ عباس اسی زمین پر خیمے نصب کر دو, بیویوں کو اتارو, بچوں کو اتارو, ہم یہیں پر ٹھہریں گے. وہ سب کانپنے لگے. ایک بار وہی شخص جس نے زمین کا نام کربلا بتایا تھا کانپتے ہوئے آگے بڑھا, کہا فرزند رسول میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے یہ کربلا کی زمین ہے. آج تک جو نبی اس جگہ پہ آیا, کوئی بھی آیا, اس کو یہ زمین راس نہیں آئی, تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا, کربلا نے گھیر لیا. مولا اس زمین پہ نہ ٹھہریے. مولا نے فرمایا یہ زمین ہمارے لیے بنی تھی, ہم اس زمین کے لیے اجرکم الزہرا دینے آیا ہے. یہی حق ہے. گریہ کرتے جاؤ, ماتم کرتے جاؤ, سینے پہ ہاتھ مارتے جاؤ, پرسہ دیتے جاؤ. یہ 10 دن رونے کے ہیں اور تقریر ختم ہوا چاہتی ہے. عباس اترے, خیمے والوں کو حکم دیا, چھوڑداریوں والوں کو حکم دیا اور خیمے گاڑنے والوں کو, میخے لگانے والوں کو حکم دیا. سب آئے, میخے زمین میں گاڑی جانے لگی, خیمے لگائے جانے لگے. جب خیمے لگ گئے, ایک مرتبہ خیموں کا بیویوں کے خیمے لگائے گئے. میری طرف دیکھنا, بہت لوگ ایسا اہتمام کیا تھا. اس طرف بیویوں کے خیمے تھے اور بیویوں کے خیمے کے سامنے چاروں طرف جوانان بنی ہاشم کے خیمے تھے اور یہاں پر سب سے آگے حسین کا خیمہ تھا. لیکن بیویوں کے خیموں کا اور حسین کے خیمے کا صحن ایک تھا. اہتمام کیا, صحرا تھا, دشت تھا, لیکن عباس نے اماریوں کو لائے اور وہ جو خیموں کا صحن تھا ایک بار قناتیں لگا کے اس کے درمیان ایک مرتبہ بیویوں کو اتارنا شروع کیا. میں کہوں گا آقا عباس آج 2 محرم ہے, سواریاں اتار رہے ہیں, بیویوں کو اتار رہے, لیکن یہ اہتمام پردے کا. ہائے 10 محرم عباس نے خیمے لگائے, بیویوں کی سواریوں کو اتارا گیا. ایک
ایک کو ہاتھ تھام کے اس کے خیمے میں لے کے گئے. شہزادی آقازادی زینب یہ آپ کا خیمہ, آقازادی ام کلثوم یہ آپ کا خیمہ, مادر قاسم آپ کا خیمہ, مادر علی اکبر آپ کا خیمہ, ایک ایک بی بی کا خیمہ, اور یہ حسین کا خیمہ, اور امام حسین کے بالکل ساتھ بی بی رباب کا خیمہ, کیونکہ سکینہ کو حسین اپنے برابر میں رکھتے تھے. جملہ سن لیا, خیمے برپا ہو گئے, خیمے لگا دیے گئے. آقا کون سی جگہ پہ خیمے لگاؤں؟ کہا عباس جہاں تم بہتر سمجھو. عباس نے کہا آقا گرمی کا زمانہ ہے, مجھے دریا کی ترائی پہ خیمہ لگانا بہتر معلوم ہوتا. کہا عباس جو تم چاہو. حسین نے اجازت دے دی. عباس نے خوش ہو کر دریا کی ترائی کے برابر میں خیمے لگا دیے. جملہ سن لو, عباس ادھر خوش ہو کے خیمے 2 محرم کو لگا رہے تھے. ارے کیا پتا تھا یہی خیمے 5 محرم کو دریا سے دور. اجرکم الزہرا, گریے کا مقام ہے, ماتم کرتے جاؤ. آخری جملے ہیں, دریا سے دور چلے جائیں گے. خیمے لگ گئے سب کو. حسین نے جیسے ہی علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی سواری اتری, شہزادی زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا. جیسے میری شہزادی نے محمل کا پردہ اٹھایا, ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور کربلا کی خاک زینب کے سر میں آ گئے. ایک بار میری شہزادی تڑپ کے رونے لگی. امام حسین نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھیا ایسا کبھی نہیں ہوا, اچانک تیز ہوا آئی اور میرے سر میں اور زمین کی خاک آ گئی. حسین رونے لگے. شاید دیکھ رہے ہو زینب, آج 2 محرم ہے, 10 محرم کے بعد یہی تمہارا پردہ. ہو گئی تقریر, اجرکم الزہرا, ہو گئی تقریر. آخری جملہ ہے اور پھر ماتم حسین. خیمے لگ گئے. جناب سکینہ باہر نکلی, ایک مرتبہ دریا کی ترائی کو دیکھا, بچوں کو دیکھ کے کہا بچوں دیکھا میرے چچا نے دریا کے پاس خیمے لگائے ہیں. چچا کو معلوم ہے ارے مجھے بہت پیاس لگتی ہے, کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, چلو بچوں. میں نے کہا تھا 45 بچے خیمے سے نکلے, کبھی دریا پہ جاتے, کبھی واپس آتے, کبھی دریا پہ جاتے, کبھی واپس آتے. حسین